بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، پکتیا، خوست اور پکتیکا پر پاکستان کے ڈرون حملے میں ٹی ٹی پی کمانڈروں کو کس اجلاس کو نشانہ بنایا گیا اور کون کون سے خارجی کمانڈر مارے گئے، آج یہ ایکسکلوسیو تفصیلات لے کر حاضر ہوئے ہیں، کیونکہ مارے جانے والوں میں جو طالبان کمانڈر ہے ملا فضل الرحمان بھی شامل ہے، جو چچا ہے ایک بڑے گروپ کے لیڈر کا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، پاکستان اور افغانستان کی جنگ اب بڑھ کر بھارت و افغانستان کی جنگ بننے والی ہے۔ پاکستان نے اپنی مشرقی و مغربی دونوں سرحدوں پر فوج اور فضائیہ کو ریڈ الرٹ کر دیا ہے اور کسی بھی وقت بڑا بھارتی حملہ متوقع ہے۔ افغان وزیر دفاع کو پاکستان کے ساتھ اور وزیر خارجہ کو بھارت کے ساتھ مذاکرات کے لیے دوبارہ روانہ کر دیا گیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ سے ہنگامی فون کال پر بھی ملا امیر خان متقی کی بات ہوئی ہے۔ صورتحال جو ہے وہ لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہی ہے اور جو اگلے 48 گھنٹے ہیں وہ انتہائی نازک بتائے جا رہے ہیں۔ کیا ہونے والا ہے، کیا کیا تیاریاں ہیں اور اس ساری کہانی کے پیچھے اصل کھیل کیا ہے، وہ بڑی اہم آج ایکسکلوسیو تفصیلات ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوسری طرف ناظرین، افغانستان کی طرف سے پاکستانی ڈرون حملوں میں 3 افغان کرکٹرز کی ہلاکت کا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ بھی جھوٹا نکلا ہے، اور پاکستانی عسکری ذرائع نے جائے وقوع پر، یعنی جہاں پر حملہ کیا گیا وہاں پر مقامی لوگوں کے حوالے سے انکشاف کیا ہے کہ پکتیا صوبے میں پاکستانی ڈرون حملے کے دوران ٹی ٹی پی خوارج کمانڈر ملا گل بہادر کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا، جہاں پر ایک بڑا اجلاس ان کے چچا ملا فضل الرحمان کی زیر قیادت جاری تھا، اور ملا فضل الرحمان بھی اس حملے میں مارا گیا ہے۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی خوارج کے جو دیگر کمانڈر اس حملے میں مارے گئے ہیں وہ انتہائی سرکردہ لیڈرشپ تھی، جو پوری کی پوری ایک ہی حملے میں ملیا میٹ ہو گئی ہے۔ وہاں پر پاکستان کے خلاف جنگ کو کیسے آگے بڑھانا ہے، اس پر گفتگو جاری تھی کہ پاکستان کو جو انٹیلیجنس ذرائع ہیں اس کی خبر مل گئی اور پھر پاکستان نے وہاں پر حملہ کیا۔ اس حملے میں مجموعی طور پر 60 سے 70 خارجی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور اس حملے کو جس ڈرون پائلٹ نے کنڈکٹ کیا، آپریٹ کیا پاکستان میں بیٹھ کر، وہ ایک خاتون پائلٹ ہیں پاکستان کی۔ تو یہ بھی انفرادیت رہی اس حملے کی کہ ایک خاتون کے ہاتھوں جو پوری لیڈرشپ ہے ٹی ٹی پی گل بہادر گروپ کی وہ ملیا میٹ ہو گئی ہے۔ ناظرین، جو سرکردہ قیادت ماری گئی ہے ان میں ہلاک ہونے والوں میں خارجی کمانڈر فرمان الکرامہ، خارجی کمانڈر صادق اللہ داوڑ، خارجی کمانڈر غازی مداخیل، خارجی کمانڈر مقرب، خارجی کمانڈر قسمت اللہ اور خارجی کمانڈر رحمانی اور خارجی کمانڈر عادل بھی شامل ہیں۔ بہت خوفناک حملہ تھا، لیکن بہت بروقت، اور ایسی انٹیلیجنس ملی پاکستان کو کہ جس کے بعد ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے ہیں اور وہ پریشان ہے کہ ان کے اندر سے کون ہے وہ جو پاکستان کو ایسی بروقت انفارمیشن فراہم کر رہا ہے۔ ناظرین، یہ حملہ صوبہ پکتیکا کے آرگن بازار میں کیا گیا جہاں پر یہ اجلاس جاری تھا۔ ایک اور حملہ پکتیا صوبہ کے برمل ضلع میں بھی کیا گیا ہے، جو حافظ گل بہادر کے کل 3 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، یعنی پکتیا میں، پکتیکا میں اور خوست میں۔ ناظرین، شمالی اور جنوبی وزیرستان کے سامنے یہ سارے ایریاز واقع ہیں، اور ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے تربیتی جو کیمپ تھے انہیں نشانہ بنایا گیا ہے، جس کی وجہ سے جو 48 گھنٹے کا سیز فائر ہے وہ ٹوٹ چکا ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ ایک روز پہلے ہی سیز فائر کے یعنی دوران ہی ملا گل بہادر
کے گروپ نے پاکستان کے اندر ایک جو فوجی قلعہ تھا اس پر خود کش حملہ کیا تھا، اس کا پھر یہ جواب دیا گیا۔ اور پاکستان میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ٹی ٹی پی والے ہیں انہوں نے اپنے جو خود کش بمبار ہیں وہ بڑے پیمانے پر داخل کر دیے ہیں، اور جو پہلے سے سلیپر سیل تھے انہیں بھی ایکٹیو کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ رات ناظرین کرم زازئی ایوب بارڈر پر گولہ باری اور فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ پکتیا صوبہ پر جو حالیہ بمباری ہے اس میں پہلے یہ دعویٰ کیا گیا کہ پکتیکا صوبے پر جو ارگن بازار میں ہوئی ہے، پہلے یہ دعویٰ کیا گیا کہ 8 افغان کرکٹرز ہلاک ہو گئے ہیں، لیکن پھر یہ دعویٰ جھوٹا نکلا اور پھر یہ کہا گیا، موقف اختیار کیا گیا کہ 3 کرکٹر مارے گئے ہیں، لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہے، اور جو کمانڈر ہیں، جو کرکٹر ہیں، وہ اصل میں کمانڈر ہیں۔ افغانستان نے اس واقعے کو جواز بنا کر آئندہ کے لیے پاکستان کے ساتھ جو 3 ملکی سیریز تھی کرکٹ کی اس میں حصہ نہ لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ 9/11 کے بعد ناظرین پاکستان اور امریکہ نے، آپ کو یاد ہوگا، اہم پوائنٹ یہ ہے اس جنگ میں کہ کس طرف یہ معاملات جا رہے ہیں، یہ ابھی ہم آپ کو تفصیل بتاتے ہیں کہ یہ کھیل اب کس اہم ترین مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، اور جو طالبان ہیں ان کا موقف کیا ہے، اور وہ پاکستان کے ساتھ کتنی لمبی جنگ لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور اس میں ان کو بھارت کی 100% آشیرواد حاصل ہو گئی ہے، اور ایران سے بھی انہیں بڑی سپورٹ ملنے کی توقع ہے۔ جو سارا ٹرانزٹ روٹ ہے اس جنگ کے دوران پھر ایران کا استعمال ہوگا، تو ایران چونکہ اس میں اربوں ڈالر کمائے گا پاکستان اور افغانستان کی جنگ میں، اس لیے یہ ایران نے پاکستان کے ساتھ اپنے جو قریبی تعلقات ہیں اس کے باوجود افغان طالبان کی سپورٹ کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بڑی اہم پوائنٹ ہے، اہم نقطہ ہے اور اہم انفارمیشن ہے۔ اس طرف جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، ہمیشہ ریسرچ بیسڈ ایکسکلوسیو خبریں اور تجزیے لے کر آتا ہے، اس لیے آپ اسے سبسکرائب بھی کریں، گھنٹی کا نشان بھی دبائیں، اور خاص طور پر جو ہمارے ٹک ٹاک کے ناظرین ہیں وہ اسے فالو کریں، شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ جو ہمارا پیغام ہے وہ پورے ملک میں پہنچے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اور خاص طور پر جو پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا ہے وہ بہت محتاط کوریج کرتا ہے، اس طرح کھل کر ساری بات بیان نہیں کرتا، لیکن ہم نے ہمیشہ پوری تفصیل بیان کی ہے، اور جو صورتحال ہوتی ہے اس کے وہ تمام نازک پہلو بھی سامنے لے کر آتے ہیں جنہیں دوسرے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ 9/11 کے بعد جب امریکہ نے پاکستان اور افغانستان کو دھمکی دی کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے دشمن اسامہ بن لادن کے ساتھ ہیں، تو پاکستان نے کہہ دیا کہ ہم اسامہ بن لادن کے ساتھ نہیں ہیں۔ اس وقت ملا عمر تھے افغانستان کے امیر، انہوں نے کہہ دیا کہ بھی ملا جو اسامہ بن لادن ہے وہ ہمارا مہمان ہے، ہم اپنے مہمان کو کبھی نہیں دھوکہ دیتے یا اس کو اپنے ملک سے واپس نہیں بھیجتے یا اپنے قبیلے سے واپس نہیں بھیجتے، یہ ہماری روایات کے خلاف ہے۔ یوں ملا عمر نے اپنا ملک تباہ کروا لیا، اپنی پالیسی نہیں بدلی، اتنے یعنی سخت گیر ہیں یہ طالبان، اور کم و بیش ویسی ہی صورتحال اس بار بھی درپیش ہے۔ اب جو ان کے نئے موجودہ امیر ہیں ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ، ان کا بھی ٹی ٹی پی کے حوالے سے یہی موقف ہے کہ جس طرح اسامہ بن لادن کے حوالے سے ملا عمر کا موقف تھا، وہ بھی ٹی ٹی پی کو نکالنے یا اس کو غیر مسلح کرنے پر تیار نہیں ہے، اور نہ وہ انہیں پاکستان پر حملے کرنے سے روکنے کی کوئی کوشش کرنا چاہتے ہیں، اور ایک بار پھر وہ اپنا ملک تباہ کروا لیں گے پاکستان کے ہاتھوں، لیکن وہ ٹی ٹی پی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ 20-25 سال پہلے والی کہانی کردار بدل کر ایک بار پھر دہرائی جانے والی ہے۔ ملا امیر متقی نے جو 6 روزہ دورہ کیا تھا بھارت کا، بڑا طویل دورہ، ابھی اس کے جو جھٹکے تھے، اس زلزلے کے جھٹکے وہ جاری تھے کہ اب وہ ایک اور خفیہ دورے پر نئی دہلی پہنچ گئے ہیں، ایسی اطلاعات آئی ہیں انٹیلیجنس ذرائع کے حوالے سے، لیکن وہاں پر جانے سے پہلے انہوں نے ٹیلی فون پر گفتگو کی جو عراقچی ہیں ایران کے وزیر خارجہ عراقچی سے، اور ان سے کوئی اہم معاملات پر گفتگو کی کہ جو انڈیا سے سامان تجارت اور دفاعی ساز و سامان
ایران کے راستے افغانستان لایا جائے گا، اس حوالے سے انہوں نے یقین دہانی مانگی اور ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ایران نے یہ یقین دہانی کروا دی ہے۔ ناظرین، بھارت کا چونکہ خطے میں کوئی دوست نہیں بچا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مالدیپ میں بھی انڈیا آؤٹ کا نعرہ لگ گیا، سری لنکا میں بھی انڈیا آؤٹ ہو گیا، اور پھر بنگلہ دیش میں بھی انڈیا آؤٹ ہو گیا، نیپال میں وہ پہلے ہی آؤٹ ہے، تو پاکستان میں بھی صورتحال انڈیا آؤٹ والی ہی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ چاروں اطراف میں کوئی ملک بھی انڈیا کا دوست نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے جو اشرف غنی حکومت کے ساتھ ان کا 20 سال کا 25 سال کا تعلق تھا، اسے پس پشت ڈال کر اپنے پرانے دشمنوں یعنی طالبان کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے پاکستان کی دشمنی میں، اور اب وہ بھارت جو ہے وہ افغان طالبان کو پیسہ بھی دے رہا ہے اور ہتھیار بھی بھیج رہا ہے، اور اس کام کے لیے ایران کا روٹ استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہم بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ایران ہمارا بھائی ہے، لیکن جب ایران اور عراق کے درمیان جنگ لگی ہوئی تھی تو پاکستان نے کسی بھی مرحلے پر عراق کی سپورٹ نہیں کی تھی، حالانکہ وہ مسلمان ملک تھا۔ لیکن اس بار دیکھ لیں کہ جب پاکستان کے خلاف ایران جو ہے وہ کس طرح بڑی تیزی سے افغانستان کو سپورٹ کرنے پر تیار ہو گیا ہے اور بھارت کی مدد کرنے پر بھی تیار ہو گیا ہے، اور جس طرح بھارت کی طرف سے پاکستان پر حملے کا خطرہ ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایران بظاہر تو ہمارا ہمسایہ اور دوست ملک ہے، لیکن وہ پاکستان کے ساتھ لڑنے والے دونوں ممالک یعنی افغانستان اور بھارت دونوں کو سپورٹ کر رہا ہے، ان دونوں کے درمیان وہ ایک برج کا یعنی پل کا کردار ادا کرنے پر تیار ہو گیا ہے۔ ناظرین، یہ جو بڑا اسٹریٹجک الائنس بن رہا ہے 3 رکنی پاکستان کے خلاف، ایران، افغانستان اور بھارت، یہ بڑا خطرناک ثابت ہوگا، اس لیے جو آنے والے دن ہیں وہ بڑے خوفناک ہیں۔ افغان طالبان اور بھارت مشترکہ حملے کی پاکستان پر تیاری کر رہے ہیں، اور جو قطر میں بات چیت امن بات چیت ہے وہ ہوتی بھی رہے گی اور ٹوٹتی بھی رہے گی، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو افغان وزیر دفاع ہے ملا یعقوب مجاہد، وہ اپنے وفد لے کر پہنچ گئے ہیں، اور پاکستانی وزیر دفاع اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی اس وقت قطر میں ہیں۔ ناظرین، افغان مہاجرین جو ہیں وہ واپس جا کر افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کو جوائن کر سکتے ہیں، اس خدشے کا بھی اظہار کیا گیا ہے پاکستان کے کچھ انٹیلیجنس ذرائع کے حوالے سے۔ ان کا یہ کہنا ہے، اور بڑی بالکل صحیح بات انہوں نے کی ہے، کہ جو افغان مہاجرین ہیں وہ پاکستان میں 10-10 20-20 سال 25-25 سال 50-50 سال سے مقیم ہیں، وہ ہمارے علاقوں کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں، اور اگر ہم انہیں اس موجودہ نازک مرحلے میں وہاں بھیجیں گے واپس افغانستان میں، تو وہ واپس جا کر اپنے اس جو ان کو معاشی نقصان پہنچا ہوگا، کیونکہ یہاں ان کے کاروبار تھے، ان کی ملازمتیں تھیں، وہ پھر ان کو بھرتی کر لیں گے افغان طالبان اور ٹی ٹی پی والے بطور سہولت کار، بطور گائیڈ کے پاکستان میں دہشت گردی یا پراکسی وار کے حوالے سے۔ اس لیے حکومت کو اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور عمران خان کا جو موقف ہے وہ درست ہے کہ پاکستان کو انہیں موجودہ حالات میں واپس افغانستان نہیں بھجوانا چاہیے مہاجرین کو۔ ناظرین، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو افغان طالبان ہیں اور جو ٹی ٹی پی والے ہیں، ان کو صرف ایک ہی کام آتا ہے کہ لڑائی کیسے لڑنی ہے، وہ ایک نظریاتی ہیں، وہ ذہنی طور پر ان کو سمجھ لیں کہ جس طرح ایک خودکش بمبار کو ذہنی طور پر تیار کر لیا جاتا ہے مرنے کے لیے، تو یہ جو ٹی ٹی پی والے ہیں انہوں نے اپنے کیڈر کو، اپنے لوگوں کو مرنے کے لیے تیار کر رکھا ہوتا ہے۔ انہیں آپ خرید نہیں سکتے، انہیں آپ کو لڑ کر ہی شکست دینا پڑتی ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ٹی ٹی پی والے اور افغان طالبان نے مل کر اب یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے کہ جو خیبر پختونخوا میں اٹک تک کا ایریا ہے وہ افغانستان کا حصہ ہے، وہ افغان قوم دونوں طرف برستی ہے ڈیولن لائن کے اندر کی خبر اب یہ ہے ناظرین کہ حقانی گروپ میں اور کندھاری گروپ جس کو ملا ہیبت اللہ اخون زادہ کا گروپ کہتے ہیں، سنگین اختلاف پیدا ہو چکا ہے پاکستان سے لڑائی کے معاملے میں، لیکن حقانی گروپ بظاہر تو پاکستان کے ساتھ دوستی چاہتا ہے، لیکن اس کی جو عجیب مجبوری ایک بنی ہوئی ہے کہ جو بظاہر ان کا ہیبت اللہ اخون زادہ سے اختلاف ہے، لیکن جو ٹی ٹی پی والے ہیں وہ بنیادی طور پر کندھاری گروپ کے یا ملا ہیبت اللہ اخون زادہ کے اتحادی نہیں ہیں، بلکہ وہ حقانی گروپ کے اتحادی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب امریکہ نے حملہ کیا تھا مشرف دور میں پاکستان کی طرف سے، تو اس وقت 9/11 کے بعد جو ساری ایک طویل جنگ لڑی گئی تھی 20 سالہ،
उस 20 साला जंग में जब अमरीकी फ़ौज और शुमाली इत्तेहाद मिलकर तालिबान को मार रहे थे, तो उन दिनों में जो हक्कानी ग्रुप था उसकी मेज़बानी पाकिस्तान में वो टीटीपी वालों ने की थी। यूँ समझ लें जो हक्कानियों को जो पनाह दी थी उस दौर में वो टीटीपी वालों ने दी थी। जो अपना दो मुख्तलिफ ग्रुप हैं, एक मुल्ला गुल बहादुर का ग्रुप है और एक नूर वली महसूद का ग्रुप है। तो इन दोनों ग्रुपों ने उसे शुमाली वज़ीरिस्तान में और जनूबी वज़ीरिस्तान में अपने इलाकों में पनाह दी थी। अब वो उसका बदला देते हुए उन्हें पनाह दिए हुए हैं और उनको रोक भी नहीं सकते कि वो पाकिस्तान पर हमले ना करें और उनको पनाह देने से इनकार भी नहीं कर सकते। वो अजीब एक समझ लें कि ख़ुद एक दलदल में फंसे हुए हैं। अफ़गानिस्तान और भारत ने मिलकर पाकिस्तान पर हमले का जो फ़ैसला कर लिया है, उसकी वजह से अब ये डिस्कस हो रहा है कि क्या ये जो जंग है ये सिर्फ बॉर्डर तक में महदूद रहेगी। ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल नहीं, ये जंग जो है ये अब पाकिस्तान के अंदर और भारत के अंदर भी हमलों पर मुश्तमिल होगी और भारत की तरफ से पाकिस्तान पर मिसाइल डाले जाएंगे, ड्रोन हमले किए जाएंगे, फ़िज़ाई हमले होंगे और पाकिस्तान की तरफ से भी इसी तरह का जवाब दिया जाएगा। और जो अफ़गान तालिबान है और टीटीपी है और बीएलए है, वो पाकिस्तान में अपने खुद कुछ बमबारों के सिलसिले को मुतहर्रिक कर चुके हैं। इसलिए ये खुदा न खास्ता ये जो जंग है ये अब इस अंदाज़ में होगी कि मुल्क के तूलो अर्ज़ में या तो मिसाइल और ड्रोन हमले भी हो रहे होंगे और साथ में खुद कुछ धमाके भी हो रहे होंगे। इसलिए ये जंग जो है वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगी बहुत जल्द। इन खदशात का दिफाई माहिरीन इजहार कर रहे हैं। अफ़गान तालिबान भी नाज़रीन कहा यह जा रहा है कि अब मिसाइल भी इस्तेमाल करेंगे। 400 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल भारत की तरफ से अफ़गान तालिबान को फ़राहम किए जा चुके हैं और इसके साथ साथ जो भारत से कुछ इंस्ट्रक्टर भी पहुँचे हैं काबुल में, जो अफ़गान तालिबान को मिसाइल और ड्रोन चलाने की तरबियत दे रहे हैं। मुल्ला हैबतुल्लाह अख़वंदज़ादा जो है वो खौफनाक फ़ैसला कर चुका है। वो पूरे ख़ित्ते को एक बार फिर तवील अरसे के लिए जंग की दलदल में धकेलने का फ़ैसला कर चुका है। जो अफ़गान तालिबान का तर्जुमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उसने वाशगाफ अल्फाज में ऐलान कर दिया है कि अफ़गान तालिबान अगले 15-20 बरस के लिए पाकिस्तान के साथ वैसे ही लंबी जंग लड़ने की तैयारी कर चुके हैं और तैयारी कर रहे हैं जिस तरह की जंग उन्होंने अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ी थी। नाज़रीन, अगर ऐसा हुआ तो इस दौरान फिर जो अफ़गान तालिबान हैं वो काबुल पर और शुमाली अफ़गानिस्तान पर अपना कब्ज़ा बरकरार नहीं रख सकेंगे और अमेरिका और शुमाली इत्तेहाद की वहाँ पर हुकूमत कायम हो सकती है, ऐसा कहना है ज़राए का। और फिर जो बगराम एयर बेस है वो भी अमेरिका को वापस दे दिया जाएगा शुमाली इत्तेहाद की तरफ से। अहमद शाह मसूद का बेटा जो है उसने गुरिल्ला वार की तैयारी शुरू कर दी है, ऐसा कहना है ज़राए का। भारत और अफ़गानिस्तान मिलकर इस जंग को तूल देना चाहेंगे और पाकिस्तान के लिए वो एक दलदल तैयार कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान मुआशी तौर पर जो पहले ही मुश्किल हालात का शिकार है वो इस जंग में धंस जाए। भारत के बारे में कहा जा रहा है कि वो अचानक इस जंग में कूदेगा और हालात फिर ऐसी करवट लेंगे कि पूरे खित्ते में क़यामत बर्पा हो सकती है और हत्ता कि जो एटमी जंग है या एटमी हमलों का चंद एटमी हमलों का भी ख़तरा ज़ाहिर किया जा रहा है, ये मामलात उस तरफ चल पड़ेंगे। नाज़रीन, भारत की तरफ से अफ़गानिस्तान को ब्लैक मार्केट से मिसाइल और ड्रोन तैयारे ख़रीद कर सप्लाई का सिलसिला शुरू हो चुका है, ऐसा कहना है इंटेलिजेंस ज़राए का। पाकिस्तान के पास फिर अब आखिरी ऑप्शन यही होगा कि वो भी फिर कश्मीरी मुजाहिदीन को ड्रोन और मिसाइल फ़राहम करना शुरू कर दे। यूँ समझ लें कि ये जंग फिर आहिस्ता आहिस्ता हर खित्ते और हर एरिया में फैल जाएगी। अफ़गानिस्तान में अगर जंग तेज़ होगी तो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भी ये जो प्रॉक्सी वार है वो तेज़ हो जाएगी, ऐसा कहना है ज़राए का। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर्स इस जंग की वजह से बंद रहेंगे। ट्रैफ़िक और तजारत मुअत्तल हो चुकी है इस वक्त भी पिछले कई रोज़ से। इसलिए अफ़गानिस्तान में आटा, घी, चावल समेत अशियाए खुर्दोनोश, अद्वियात और दीगर अशिया की जो
قلت ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے، اور آنے والے دنوں میں جو مہنگائی ہے وہ آسمان سے باتیں کرنے لگے گی، جس سے طالبان کی عوامی حمایت میں مزید کمی آئے گی۔ اس لیے افغان وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی نے ہنگامی ٹیلی فون رابطے کیے ہیں ایرانی وزیر خارجہ عراقچی کے ساتھ اور بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈووال کے ساتھ، اور ان سے خصوصی مدد مانگی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اطلاعات بھی ہیں کہ بھارت نے ملا امیر خان متقی کو فوری طور پر دوبارہ نئی دہلی طلب کر لیا ہے، اور پاکستان کے ساتھ ایک لمبی جنگ شروع کرنے کا وہاں پر پلان بن رہا ہے۔ دوسری طرف افغانستان کے وزیر دفاع ملا یعقوب مجاہد پاکستان سے مذاکرات کے لیے قطر پہنچ چکے ہیں، اور ان کی قیادت میں ایک پورا وفد وہاں پر پہنچا ہے سیز فائر کے لیے، جنگ بندی کے لیے، اور پاکستان کی طرف سے بھی جو لوگ ہیں وہ وہاں پر پہنچ رہے ہیں، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پاکستانی وزیر دفاع اپنا خواجہ آصف اور پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور ISI سربراہ جنرل لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک بھی قطر پہنچ چکے ہیں، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو افغان طالبان کا وفد ہے اس میں افغان خفیہ ایجنسی کے لوگ بھی شامل ہیں جو اصل میں را کے ایجنٹ ہیں۔ اس لیے ان مذاکرات کی کامیابی کا بظاہر کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ایک گفتگو کی اور ہر پوائنٹ کی جو خبر ہے وہ نئی دہلی پہنچے گی، پھر نئی دہلی سے گائیڈ لائن لی جائے گی، اور پھر پاکستان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں گے۔ جب اس طرح کے مذاکرات ہوں گے جو بھارت جن کو کنٹرول کر رہا ہوگا، ریموٹ کنٹرول، تو ان کی کامیابی کا کیا چانس ہو سکتا ہے۔ ہم ساری صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ہم آپ کو اس سے لمحہ بلمحہ آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔